آداب، بانگدرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedara.tv. رابطہ کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، وہاں دیکھ کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک، ٹویٹر، کانٹیکٹ، یہ تمام نئی باتیں ہیں. دنیا کے لیے اتنی نئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان کے لیے نئی ضرور ہے لیکن شاید اب تک صحیح سے استعمال نہیں کی گئی، اور یوں نہیں کی گئی کہ شاید کسی نے پاکستان کی نوجوان نسل کو اب تک زیادہ لفٹ نہیں کرائی. جس قسم کے بیانات، جس قسم کی سٹیٹمنٹس ہمارے پولیٹیشنز اکثر دیتے ہوئے سنائی دیے جاتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی ذہانت پہ ان کو شک ہے. جس قسم کا مذاق ان سٹیٹمنٹس میں کیا جاتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کی پڑھی لکھی نئی نسل کی ذہانت پہ ان کو پورا یقین ہے کہ ذہانت ایگزسٹ نہیں کرتی، ورنہ ایسے نہ سمجھ سٹیٹمنٹس نہ دیے جائیں. لیکن ایک نام اس میں ابھرتا ہے، عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں ایک عرصے سے بات ہوئی تھی کہ یہ نئے وقت کی پڑھی لکھی پارٹی ہے، پڑھی لکھی لیڈرشپ ہے. لیکن اس نے کسی حد تک فیل کیا، اور فیل یوں کیا کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی وہ مومنٹم نہ آ سکا جو لوگوں کو جس کی آس تھی. امید کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، جس کی آس تھی. آس یوں کہ عمران خان ایک ہیرو، فلانتھرپسٹ، کراؤڈ پلر، اسمارٹ، ایجوکیٹڈ ینگ مین، کہ یار یہ بندہ ہے، یہ ملک کو بچا لے گا. پر اٹ نیور ہیپنڈ. اور اب ایک بار پھر وہ نام ابھرتا ہے اور اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تو ایجنسیز اس کو انجینئر کر رہی ہیں. اب کیا یہ الزام ہے؟ فیکٹ ہے. اگر ایجنسیز انجینئر کر رہی ہیں تو اس میں کیا کوئی عیب ہے؟ رول کیا ہونا چاہیے ایجنسیز کا، پولیٹیشنز کا؟ اس کے ساتھ ساتھ مفاہمتیں ہم نے بڑی دیکھی. پیپلز پارٹی PMLQ، یعنی لیفٹ اینڈ رائٹ آف سینٹر. اگر ہم بات کریں کہ بھائی نظریاتی پارٹیاں ہیں تو اتنا متضاد نظریہ مل کیسے سکتا ہے؟ تاوقتے کہ پیکج بڑا اچھا ہو، جیسا کہ فیصل صالح صاحب نے کہا، تو بات ڈیل سے پیکج کی ہے. لیکن ایک ڈیل PTI کی بھی ہوتی دکھتی ہے دوبارہ، وہ بھی عجیب سی ڈیل ہے. اس پہ ہی بات کریں گے. عمران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا. میری تمہید پہ آپ نے 2 بار مسکرایا، آپ نے جلدی سے نوٹ لگا لیا تو لگتا ہے میں نے کوئی گڑبڑ کر ڈالی ہے. نہیں فیصل، آپ نے بڑی ٹھیک باتیں کی. ٹھیک ہے. مائی فرسٹ کوشچن، آپ نے بڑے دل جان سے پرویز مشرف صاحب اور MQM کی مخالفت کی، کھل کے کی، لیکن سڈنلی آپ کی ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. تبدیلی ان میں آئی ہے یا آپ میں آئی ہے؟ پہلے تو فیصل، میں مشرف صاحب کی ہم نے کب حمایت کی؟ مشرف کی تب حمایت کی ان کے 7 پوائنٹس پہ، اور ہمیں یہ امید تھی کہ ایک پاکستان میں ایک چینج آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ ایک 15th امینڈمنٹ آنے والی تھی، جس 15th امینڈمنٹ نے ایک امیر المومنین پیدا کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور ہماری ڈیموکریسی ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر آنے والا تھا. تو اس لیے اس کے اگینسٹ ایک پوری موومنٹ چلی. جنرل مشرف آئے، جس میں آپ نے سپورٹ کیا. پورا ہم نے اس موومنٹ کا حصہ But then you جی لیا. spoke against him. جنرل مشرف کے کیوں اگینسٹ ہوئے؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ سیٹوں کی آفر تھی. یہ بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. میں اینی وے جو مجھے جانتا ہے، پوائنٹ یہ کہ what has changed now. So what change was کہ جنرل مشرف نے جو وعدہ کیا کلین پالیٹکس کا، انہوں نے سارے انہی لوگوں کو لے لیا. وہی لوگ جو کہ انہی پارٹیز کے ساتھ تھے اور ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ان کو لے لیا اور ہمیں کہا ان کا حصہ بن جاؤ. تو اینی وے نہیں گئے. اور MQM کے ساتھ ہماری کوئی الائنس نہیں تھی. ایک چیز کے اوپر ہم نے ساری پارٹیز کو ریمنڈ ڈیوس کے بعد کال کی کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. دن دہاڑے ایک آدمی ایک شہر کے بیچ میں قتل کرتا ہے 2 لوگوں کو، اور میچ فکسنگ کر کے سب مل کے، پنجاب گورنمنٹ مل کے، سینٹر مل کے اس کو باہر بھجوا دیتے ہیں. اور کوئی پاکستان جان کی قدر نہیں. تو سب پارٹیز کو آفر کی. پہلی دفعہ MQM نے کہا کہ ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر الطاف حسین اسٹیٹمنٹ دی اور بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. اس کے اوپر، اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر بات چیت ہوئی. اب اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی سے الائنس کر رہے ہیں. آپ جب ہمیں جج کریں گے تو تب کریں جب ہم جس سے الائنس کر رہے ہیں. تحریک ایک ایشو بیس پارٹی ہے، تحریک انصاف. جب ایشوز کے اوپر ہم ملتے ہیں، مثلا PMLN کے اس وقت ہمارا نمبر 1 ٹارگٹ نواز شریف ہے. PMLN نواز شریف نہیں. وہ کیوں ہیں؟ ان کے ساتھ تو ہم اکٹھے تھے APDM میں.
ہم ساری جوڈیشری کی موومنٹ میں اکٹھے رہے. تو ان کے ساتھ جب ایشو پہ ملے تو اکٹھے تھے. جب انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن بنی اور انہوں نے بھی میچ فکسنگ شروع کر دی, پنجاب سنبھال کے اور انشورنس پالیسی بن گئے آصف زرداری کے, تو پھر اس کے بعد ان سے مخالفت ہوگی. تو اب آپ کہیں بھی میں آپ کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ ہماری ہر باری ایشوز کے اوپر گئی ہے پارٹی. آئی ایکسیپٹ, لیکن ایک دفعہ اور آئی وڈ لائک, مجھے آنسر کلیئرٹی سے نہیں مل پایا کہ یہ طے ہوا کہ ایم کیو ایم نے غلطیاں کیں, آپ نے اختلاف کیا, آپ نے بڑا زبردست اختلاف کیا, میں کیس کر دوں گا. بات ماضی میں گئی, ٹھیک ہے, پرویز مشرف صاحب خلاف نے بڑا اسٹرانگ باتیں کی, لیکن اب اتنی اسٹرانگ ڈفرینسز میں, اور ڈفرینسز وہ جو آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے فیل کیا, یہ دشمن ہے ملک کے, تو بات کرنا بھی مناسب. تو سوال میں یہ تھا کہ ان میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے یا آپ میں کچھ تبدیلی آ گئی؟ نہیں, ایم کیو ایم کا سٹانس آپ دیکھ لیں, الطاف حسین کا, آپ ماضی میں دیکھیں کہ ان کی مشرف کے دور میں ان کی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ, جو بھی امریکن پالیسی تھی اس کے ساتھ سٹیٹمنٹ, اس کے کبھی خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی. ٹھیک ہے, ان کی چینج آئی ہے, انہوں نے بڑا سٹرانگ سٹیٹمنٹ 3 ایشوز پہ دی, ریمنڈ ڈیوس, ڈرونز اور عافیہ صدیقی پہ. تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے. نہیں, ایشو انہوں نے وہ ایشو اٹھایا جو ایک نیشنل ایشو ہے. ٹھیک ہے, مستقبل قریب میں ان دونوں جماعتوں سے, جماعت ایم کیو ایم ہے, پرویز مشرف کی جماعت تو بھی اسٹیبلش نہ ہو پائی, لیکن چلیے اے پی ایم ایل ایم کیو ایم سے جوائنٹ پالیٹکس کے کچھ چانسز؟ میں آپ کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کی بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف صرف ان پارٹی سے الائنس کرے گی جن کا اور ہمارا نظریہ ملتا ہو. نظریے کا مطلب کہ جو اس ملک کے اندر جو 2 مین چیزیں ہیں, غربت اور غیرت, یہ 2 مین ایشوز ہیں پاکستان کے. غربت بڑھ رہی ہے, غیرت نیچے جا رہی ہے. جو قومی غیرت کو اوپر بڑھانے میں, ایک آزاد پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, اور جو اس ملک میں غربت, جس میں سب سے بڑا ہاتھ کرپشن کا ہے, ہمارے ساتھ مل کے ایک کرپشن کے تیار ہوگا ایک ایسا احتساب جو کسی میں امتیاز نہیں کرے گا, ان کے ساتھ الائنس کریں گے. ہو سکتا ہے اب اس میں کوئی فٹ ہی نہیں نہ ہو, ابھی الائنس کا ٹائم تو نہیں آیا, لیکن میں آپ کو یہ آج یقین دلاتا ہوں کہ کسی سے الائنس نہیں کریں گے جو ان 2 چیزوں کے اوپر کیا ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایل 2 ایسی جماعتیں ہیں جن سے یہ الائنس ہو سکتی ہے؟ جب الائنس کا ٹائم آئے گا آپ دیکھ لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے نہیں, جب میں نے کہا نا, جب اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان جماعتوں کا کیا سچویشن ہوگا جب الیکشن آئے. ماضی کی پرفارمنس دیکھیں, اگر ماضی کی پرفارمنس تو بری ہے, تو ماضی کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ان دونوں سے الائنس کے چانسز نہیں ہیں. چینج ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی تک تو جو ان کی پرفارمنس ہے, دیکھیں نا, ایم کیو ایم کا سب سے بڑا امپیڈمنٹ کیا ہے کہ وائلنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. آج کراچی میں جو بھی حالات ہیں, اس میں بہت بڑا ہاتھ اس کا ہے کہ جب آپ نے بندوقیں پکڑ لی, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ بندوقیں والوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر پولیس کو جو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے یہاں کراچی, دیکھیں کراچی اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا. کراچی کے اندر صرف سب سے بڑا مسئلہ رول آف لا ہے, کوئی قانون نہیں ہے یہاں. یہ اب کیا ایم کیو ایم تیار ہے کہ ایک ایسے قدم اٹھائیں جدھر پولیس بالکل ڈی پولیٹیسائز ہو, جدھر پولیس اور ایجنسیز اور جو بھی دہشت گرد ہو, چاہے آپ کا دوسرا, وہ پکڑا جائے. یعنی کیا ڈی ویپنائزیشن کے اندر تیار ہیں؟ میرا مطلب اگر تو سنسیئرلی کوئی سارے تیار ہیں تو آپ پھر بھی ماضی بھول سکتے ہیں تو آگے جانے کے لیے, اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن جب تک آپ ہتھیاروں کی سیاست کرتے ہیں تو کیسے الائنس ہو سکتی ہے ہماری؟ تو اب تک ایم کیو ایم ہتھیاروں کی سیاست کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ کراچی صحیح ہوگا تو پاکستان صحیح ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ باقی ملک کو ریزنٹفل نہیں کر دیتا کراچی سے؟ نہیں, سمپلی یہ کہ کراچی میں 65-70% جو پاکستان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کراچی میں ہے. تو کراچی ہب ہے. نہیں, یہ فیکٹ ہے, کیونکہ پورٹ بھی ہے, انڈسٹریل سینٹر بھی ہے. لیکن اچھی بات تو نہیں نا. نہیں, ہونا تو چاہیے کہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے ساری اکنامک گیون اے چانس آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہر ایریا کے مطابق, میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کو زون کرنا چاہیے. ہر زون کے اندر کیا اس کی اسپیشلٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. مثلا فیصل آباد ہے, مثلا سیال کوٹ ہے, تو اسی لیکن طرح اکنامک جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ اس کو اور اس کے فروٹس پھیلنے چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ لنڈن میں ساری انگلینڈ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی وہ لنڈن میں آ جاتی ہے. آسٹریلیا میں بھی سڈنی مین ہب بن جاتا ہے.
یہ ہو جاتا ہے. نیو یارک کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ ملینئرز ہیں, بلینئرز ہیں. آپ نے فرمایا پی ایم ایل این آپ کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے, تھوڑی وضاحت تو کریں, ٹارگٹ سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب یہ کہ اس ہفتہ اٹیک اس پہ آج کل جو ہماری پارٹی کو جو وہ ہمیں اٹیک کر رہے اور ہمیں ان سے بڑے اختلاف ہیں, ان کے ذاتیات ہیں اور ہمارے ان سے ایشوز کے اوپر ہیں. وہ بیسکلی ان سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے ایک سنہری موقع تھا پاکستان میں کہ ایک اے پی ڈی ایم میں موومنٹ چل رہی تھی چیف جسٹس کے پیچھے ایک حقیقی جمہوریت کی طرف. انہوں نے پہلے تو الیکشن لڑ کے اس موومنٹ کو ختم کر دیا, ساری موومنٹ کو انہوں نے ہائی جیک کیا, اور پھر الیکشن لڑ کے اس الیکشن کو جس نے یہ جعلی جمہوریت پیدا کی ہے, اس جعلی جمہوریت کو اس لیے انہوں نے لیجیٹمائز کیا. اگر پی ایم ایل این الیکشن نہ لڑتی تو اس الیکشن کا پنجاب میں بوائیکاٹ تھا. انہوں نے اس کو لیجیٹمائز کیا. پھر چیف جسٹس کے پیچھے جو موومنٹ چلی اس کی بحالی کی, انہوں نے اس کو استعمال کر کے اپنی پنجاب کی گورنمنٹ بحال کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک انشورنس پالیسی, جس طرح میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ ایک اس گورنمنٹ کی انشورنس پالیسی نظام بچانے کے بہانے بنی, جس سے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا, پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں پہنچا. صرف ایک سٹیٹسٹک دیتا ہوں کہ ساری پاکستان کی تاریخ 60 سالوں میں 5 کھرب روپیہ قرضہ چڑھا تھا, 3 سالوں میں دگنا ہو گیا, آج 10 کھرب روپیہ قرضہ چڑھ چکا ہے. تو لیکن یہ قصور پیپلز پارٹی کا ہے نا. نہیں, تو اس کو پراپ اپ کس نے کیا؟ وہ تو مائنورٹی گورنمنٹ ہے, ان کی میجورٹی تو نہیں تھی. تو کئی موقع آئے تھے کہ ایک موومنٹ دیکھیں نا, اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ کیا اپوزیشن کا کام نظام بچانا ہے یا اپوزیشن کا کام عوام کی نمائندگی کرنا ہے؟ وقتی طور پر پراپ اپ کیا, لیکن پی ایم ایل این الگ ہو گیا. ایک لمحے کے لیے ماضی میں جاؤں گا, لیکن وہاں پونڈر نہیں کریں گے, باتیں ہم نے مستقبل کی کرنی ہے. آپ نے بھی تو ایک گورنمنٹ کو پراپ اپ کیا, اس میں بعد میں بہت سخت ڈیمیج کیا اور پھر چلی گئی. کسی گورنمنٹ کو ہم نے پراپ اپ نہیں کیا. پرویز مشرف صاحب کو کچھ عرصہ تو ہم تو کوئی الائنس میں نہیں تھے, کچھ عرصہ تو سپورٹ دی نا. نہیں, وہ تو ہم نے تو کسی الائنس میں تو نہیں تھے. لیکن یہ تو بعد میں آپ نے ریلائز کیا کہ وہ غضب ہوا, آپ نے کہا ودرا کرو. پہلے تو پی ایم ایل این نے بھی تو وہی کیا. پہلے تو میں آپ کو ایک عرض کروں, ہم نے کبھی کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے. حصہ بنے بغیر بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے. وہ جو تھی ان کی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی 3 سال پنجاب جو 60% پاکستان ہے اکٹھے پاور شیئرنگ کی. ٹھیک ہے, تھنگ از کہ وہ پراپ اپ کیا انہوں نے اس گورنمنٹ کو, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے کہا جی کام ہو گیا, ہم ہٹ جاتے ہیں. تو تھوڑا سا وہ ماضی میں ایک وہ ہے تھوڑا سا. نہیں, لیکن ہمارا دیکھیں تو کتنی دیر پراپ اپ کیا, 6 مہینے سب سہارا مل جاتا ہے 6 مہینے. لیکن پھر اس کے بعد غلطی تسلیم کی. وہ گرتی دیوار کو سنبھالا دیتے, پھر سنبھل جاتی, پھر سنبھلی رہی. اگر وہ سنبھالا نہ دیتے تو گر جاتی. غلطی تسلیم کی. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں, ماضی پہ نہیں رہتے, حال پہ آتے ہیں. پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی کا یہ جو پیکج اور ڈیل ہے, یہ ڈیل کیا اب 2 سال کھینچ پائے گی؟ میں جانتا تو نہیں فیصل کتنی دیر یہ کھینچے گی, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے پاکستان کی جو سیاست میں جو کوئی کسی کو اگر شک تھا نا کہ یہ بالکل ذاتی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, وہ سارے شک ختم کر دیا. کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ نے لیفٹ رائٹ کی میں بات کر رہا تھا, یہاں لیفٹ رائٹ کی سیاست نہیں ہے. کوئی ان کی پالیٹکس میں نہ فورن پالیسی میں. دیکھیں لیفٹ اوریجنلی جو کیا تھا, وہ فورن پالیسی ان کی اینٹی امپیریلسٹ تھی, اور ان کی جو اکنامک پالیسی تھی وہ لیفٹس کا مطلب ایک فلاحی ریاست چاہتی تھی. آج مجھے بتائیں کہ ان کس پارٹی کی, ان کی کیو این اور پی پی پارٹی کی, مجھے بتا دیں کیا فرق ہے ان کی اکنامک پالیسی میں, فورن پالیسی میں, جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں.